حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اما بعد میرے معزز بھائیوں، لائق احترام بزرگوں، بے شک تمام قسم کی حمد اور ثنا، تمام تعریفیں اللہ ذو الجلال کے لیے ہیں، جس اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام ہو امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ پچھلے جمعے، اس سے پچھلے جمعے، پچھلے کچھ جمعوں سے آداب کے اور حقوق کے موضوع میں ہم نے پہلے تو ماں باپ کے حقوق، پھر اولاد کے حقوق، ان موضوعات پہ باتیں ہو رہی تھیں۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ حقوق العباد میں سے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے ہاں کل ہم نے جواب دینا ہے۔ یہ معاملات عام کوئی چھوٹے موٹے معاملات نہیں ہیں، بلکہ یہ بہت ہی سیریس معاملات ہیں، اور یہ وہ حقوق ہیں جن میں اگر ہم نہیں ان کا حق ادا کرتے ہیں تو آگے جا کے بہت ساری پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ زندگی میں بھی پریشانیاں آئیں گی اور آخرت کی پریشانیاں تو ہیں ہی ہیں۔ اسی طرح حقوق سیریز میں، حقوق کے معاملے میں آگے بڑھتے ہوئے میاں بیوی کے حقوق یہ ایک اہم موضوع ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے ساتھ ہر انسان کا اس معاملے کے ساتھ تعلق، ہر انسان کا اس معاملے سے گزرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں یہ معاملات آتے ہیں اور ان کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سب اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے ذہن میں تھا کہ پہلے ہم ان اصلاحی باتیں، یہ جو معاشرتی باتیں ہیں، ان کو سامنے رکھے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہماری اصلاح فرمائے اور ہماری زندگی ایسی بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ یقیناً جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ زندگیوں میں کیسے خوشیاں آ سکتی ہیں۔ تو اگر ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں بناتے ہیں تو ایبسلیوٹلی یہ کنفرم پکی بات ہے کہ ہماری زندگیاں بہت اچھی ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں بہتر، اور انہی کے انداز سے ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کائنات میں جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، انسان سے ہٹ کے ہوئے جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں نا، ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی جوڑیوں کے ساتھ بنائی ہیں۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جوڑی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ۔ صرف انسانوں میں ہی یہ جوڑیوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہر چیز میں ہم نے جوڑی بنا دی ہے۔ ہر چیز، ہر مخلوق میں نہیں کہا، ہر جاندار چیز میں نہیں کہا، بلکہ کہا ہر چیز، جو چیز تم دیکھ رہے ہو نا اپنی آنکھ سے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی کوئی جوڑی نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ہر چیز کے ساتھ کوئی ایسی چیز اللہ نے ضرور بنائی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بنا انکمپلیٹ ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ہو، دوسری چیز نہ ہو تو وہ چیز ادھوری ہے، وہ ناقص ہے۔ اور اس کائنات میں جو چیز ایک ہے، جس کا دوسرا نہیں ہے، جو ایک ذات ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ صرف واحد اللہ اس کائنات میں، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کا دوسرا نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، جہاں جہاں تک انسان کی سوچ جا سکتی ہے نا، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے لازم اس کے ساتھ کوئی اس کی جوڑی بنائی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ انسان کو یہ پتہ ہو اور ہر مخلوق کو یہ پتہ ہو کہ میں ناقص ہوں، میں انکمپلیٹ ہوں، میرے ساتھ اگر میری جوڑی نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی مثالیں دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کے، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، سورج کے ساتھ اللہ نے چاند کا ذکر کیا
کہ انسان کے لیے جس طرح سورج ضروری ہے اس طرح چاند ضروری ہے. اگر ہر وقت روشنی ہو تو بھی زندگی انکمپلیٹ ہے, اگر رات ہو تو بھی زندگی انکمپلیٹ ہے. والقمر اذا تلاہا, اور اس کے بعد میں قسم کھاتا ہوں, چاند کی قسم کھاتا ہوں جب وہ سورج کے بعد آتا ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاہا والنہار, پھر میں قسم کھاتا ہوں دن کی. واللیل اذا یغشاها, اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی. دن ہے تو اس کی جوڑی اللہ نے فرمایا رات ہے. الشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء, اور میں قسم کھاتا ہوں آسمان کی. والارض, اور قسم کھاتا ہوں زمین کی. ونفس وما سواها, اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی بھی, اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کے بنانے والے کی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, پھر نفس میں بھی اللہ نے کہا کہ نفس کے حوالے اس کی اچھائیاں بھی کر دی ہیں اور اچھائیوں کے ضد اس کی برائیاں بھی کر دی ہیں. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کو سنوار دیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, تباہ ہو گیا جس نے اس نفس کو تباہ کر دیا. پھر آگے اللہ نے مثالیں دی, ان قوموں کی مثالیں دی جنہوں نے اس نفس کی اصلاح کی, جنت کے راستے میں چلے گئے. ان قوموں کی مثالیں دی جنہوں نے اس نفس کو تباہ کیا, جہنم کی طرف چلے گئے. اور اللہ نے بتایا کہ ہر چیز کی جوڑی ہے. واللیل اذا یغشا, قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے. والنہار اذا تجلی, دن کی قسم کھاتا ہوں جب وہ روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثى, اور مرد اور عورت کو بنانے والی ذات کی میں قسم کھاتا ہوں. ان سعیکم لشتی, جس طرح یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں اسی طرح تمہاری کوششیں بھی الگ الگ ہیں. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى, جو نیکی کے راستے میں چلتا ہے ہم اس کے لیے پھر نیکیوں کے رستوں کو آسان کر دیتے ہیں. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى, جو برائیوں کے راستے پہ چلتا ہے پھر ہم اس کے لیے مشکلات کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سورج, یہ چاند, یہ دن, یہ رات, ہر چیز میں ہم نے جوڑیاں بنا دی ہیں کہ یہ سب کے سب ادھورے ہیں, یہ سب کے سب ناقص ہیں. اور یہ سب اس بات پر بھی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کی جو جوڑی ہے نا, ان کے ساتھ مل کے ہی یہ مکمل ہوتے ہیں. انسان میں بھی جب اللہ نے یہ جوڑیوں کا نظام بنایا ہے نا, مرد کو اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو آدم علیہ السلام کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے حوا کو بنایا, اس کی بیوی کو بنایا, یہ بتانے کے لیے کہ آدم حوا کے بنا تو ادھورا ہے, تم دونوں کی ضرورت ہے اس زمین میں, ایک کی نہیں. اور جب تم دونوں مل جاؤ گے نا تو پھر اس زمین کو آباد کر دو گے, پھر اس زمین پہ سب کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ تم دونوں کا ملنا ضروری ہے. تو یہ نظام اللہ تعالیٰ کا بنائے ہوں ایک عظیم, ایک پاک نظام ہے, اور اس نظام کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں, بڑی دلائل ہیں, بڑے معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, یہ لوگوں ہم نے تمہیں جوڑیوں میں تقسیم کر دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. آئے قرآن پہ غور کرتے ہیں, اللہ نے جہاں اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر کیا, اس کائنات کا ذکر کیا, اس آسمان کا ذکر کیا, بڑی بڑی نشانیوں کا جہاں جہاں ذکر کیا نا, تو ساتھ میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ, اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یعنی ایک ایسی بات ہے کہ وہ بات آپ کو یہ سمجھنے پہ مجبور کر دے گی کہ اس کے پیچھے کوئی ایک مدبر ہے, کوئی پلاننگ کرنے والا ہے, کوئی خالق ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یعنی یہ بات اس کی اگر آپ تہ تک پہنچ گئے نا تو تم یہ کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ ایک رب ہے, ایک خالق ہے, ایک اللہ ہے جو بات تمہیں اللہ تک پہنچائے گی. وہ کون کون سی چیزیں ہیں, بڑی چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں. ان میں سے ایک چیز اللہ فرماتے ہیں ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم میں سے ہی تمہاری ساتھی کو بنایا ہے, تمہاری جوڑی کو بنایا ہے. لتسکنوا الیہا, تاکہ ان سے مل کے تمہیں سکون ملے, تمہیں راحت ملے. اللہ اکبر. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اس کی نشانی بھی دیکھ لو کہ وہ میاں بیوی جو کل تک ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے, جن کے درمیان کوئی رابطہ نہیں, شادی ہوتے ہی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی,
ایک دوسرے کے لیے رحمت ڈال دی. اب یہ بیوی اپنے شوہر کے بنا رہ نہیں سکتی ہے. اب یہ شوہر اپنی بیوی کے بنا رہ نہیں پا رہا ہے. یہ دور جانا چاہتا ہے تو دل نہیں لگ رہا. بھاگ کے رات کو دوبارہ گھر کی طرف دوڑ آتا ہے. گھر کے علاوہ کہیں پر بھی رات گزارنا پڑ جائے تو سکون نہیں, چین نہیں, راحت نہیں. یہ اللہ کی نشانی ہے کہ کس نے اس دل میں یہ محبت ڈال دی ہے, کس نے اس رشتے کو اتنا مضبوط کر دیا. کہ ایسے حالات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں. لوگ اپنے ماں باپ سے الگ بھی رہ لیتے ہیں, لوگ اپنے بہن بھائیوں سے الگ رہ لیتے ہیں. وہ رشتے جو کئی سالوں سے ساتھ تھے, وہ رشتے جہاں لگتا تھا کہ ان کے بنا ہم نئی زندگی گزار سکتے ہیں, لیکن ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ لوگ اپنے ماں باپ کے بنا بھی رہ لیتے ہیں, لوگ اپنے بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ کئی لوگ اپنی اولاد سے بھی دور رہ لیتے ہیں, لیکن اپنے ساتھی سے, اپنے زوجہ سے, اپنے زوج سے دور نہیں رہ پاتے ہیں. یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ یہ کہاں سے یہ محبت آئی ہے؟ کل تک تو ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت ڈال دی ہے, رحمت ڈال دی ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, ان باتوں میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سوچیں, جو سوچتی ہے. وہ قوم جو غور کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ, اللہ کی نشانیوں پہ, جو لوگ غور کرتے ہیں نا, وہ پھر اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے ایک رب ہے, ایک خالق ہے, ایک مالک ہے, ایک اللہ ہے, جس اللہ نے یہ نظام بنایا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اپنے اللہ سے ڈر جاؤ. الذی خلقکم من نفس واحدہ, جس اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منها زوجہا, اور اس سے اس کے ساتھی کو بنایا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور ان دونوں کے ساتھ پھر اللہ نے اس زمین میں بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا, اور اللہ سے ڈرو جس اللہ سے تم سوال کرتے ہو, اور رشتے ناتوں کو توڑنے سے ڈرو, بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ آیت اللہ کے رسول ہر جمعے والے دن اس آیت کی تلاوت کرتے تھے, ہر خطبے میں اس آیت کی تلاوت کرتے, چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو, چاہے وہ جمعے کا خطبہ ہو, چاہے کسی اور نماز کے ساتھ خطبہ ہو, چاہے ویسے ہی کسی درس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس کا آغاز کر رہے ہوں تو یہ آیت ضرور پڑھتے تھے کہ لوگوں یہ بنیادی بات ہے, اس کو نہ بھولنا. یہ تمہاری اصل ہے, یہ تمہارے وجود کا ایک بنیادی ایک حکمت ہے. اس چیز سے نہ ہٹنا, اس چیز کو نہ بھولنا. میرے بھائیوں, یہ جو نکاح کا نظام اللہ نے بنایا ہے, یہ جو رشتوں کا نظام اللہ نے بنایا ہے, یہ بہت ہی ایک پاک اور بہت ہی عظیم رشتہ ہے. یہ بہت ہی ایک عظیم اللہ تعالیٰ کی اس میں بڑی حکمتیں ہیں. آج بہت سارے نوجوان جو مغرب سے متاثر ہوتے ہیں, ایسے نوجوان جو ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں, جو کہتے ہیں یار یہ کیا جھنجھٹ ہے, یہ سردردی ہے, بیوی پھر بچے, پھر یہ نہیں یہ کام نہیں ہوتا. پھر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, پھر باہر جانا پڑتا ہے, پھر محنت اور مزدوری کرنی پڑتی ہے, پھر یہ وہ, ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں, ہم کنوارے ہی ٹھیک ہیں, خیر ہے, کچھ نہیں ہوتا. جو مغرب سے متاثر ہو کے نا, اس طرح کی سوچ آج کل بہت سارے نوجوانوں کی سوچ اس طرح کی بن رہی ہے کہ کوئی بات نہیں, ہم شادی نہیں کرتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں, یہ اللہ کا نظام ہے, یہ فطرت ہے, یہ نیچر ہے, آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں. اور آج بہت سارے ایسے لوگ, ہم نے ایسی مثالیں آپ دیکھتے رہتے ہیں, ہمارے درمیان بزرگ حضرات بھی موجود ہیں. ہم دیکھتے ہیں اپنے زندگی میں ایسے کتنے واقعات کہ جوانی کی وہ جب عمر ہوتی ہے تب بہت سارے مرد, بہت ساری عورتیں اس وقت تو نہیں سمجھتے ہیں, شادی سے بھاگتے ہیں کہ نہیں ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہوتا, یہ میری سوچ غلط تھی. ایک وقت آتا ہے جب لوگ پھر اس انسان کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا بار بار اٹھ کے ہمارے ہاں پہنچ جاتا ہے. کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو کوئی چاہیے جس کے ساتھ وہ مانوس رہے, جس سے وہ اپنے دل کی بات کرے, جس سے وہ اپنے معاملات شیئر کرے. یہ فطرت ہے, یہ نیچر ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان کہے کہ میں اکیلا ٹھیک ہوں. اللہ نے انسان کو ناقص بنایا ہے, کوئی انسان مکمل نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اکیلے زندگی کے معاملات طے کریں, اکیلے اس سفر پہ چل پڑے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ناممکن بات ہے. شاید کچھ دیر آپ کر لو, کچھ دیر آپ برداشت کر لو, کچھ دیر چل پڑو, لیکن ایک وقت آئے گا جہاں آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہ جی ایسے نہیں ہوتا.
کاش کہ آج میرے ساتھ کوئی ہوتا۔ ایسی عورتیں میں نے دیکھی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، جو جوانی کے اس عمر میں آ کے ان کی بہت سارے معاملات کی وجہ سے وہ نکاح نہیں کرتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ عمر کے ایک وقت میں آ کے انہیں اندازہ ہوتا ہے جب لوگ سب انہیں بوجھ سمجھتے ہیں۔ اگر وہ اپنے بھائی کے گھر چلے جائیں تو بھائی کے بچے کہتے ہیں کہ لو جی پھر سے اٹھ کے آ گئی ہیں، بہن کے پاس چلی جائیں تو بہن کے بچے کہتے ہیں لو جی، لوگ پھر انہیں بوجھ سمجھتے ہیں۔ اور پھر وہ جو پروٹوکول ملتا تھا نا کسی زمانے میں پیسوں کی وجہ سے یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے، وہ پروٹوکول ختم، پھر وہ زندگی میں پھر احساس ہوتا ہے اور پھر اس وقت رشتے بھی نہیں ملتے ہیں۔ ظاہری بات ہے عمر کے اس حصے میں اب کس نے شادی کر لیں گے، اب کہاں معاملات حل ہوں گے؟ پھر اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، جو اسلام نے کہا وہ ٹھیک کہا تھا، جو اللہ نے نظام بنایا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ نظام غلط نہیں ہو سکتا، ہم غلط ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 لوگ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کے بارے میں سنتے ہیں کہ آپ کی نمازیں، آپ کے تہجد، روزہ، ذکر، اذکار، نیکیوں میں جد و جہد، جہاد، تبلیغ، پتہ نہیں کون کون سی عبادات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو گویا انہیں لگا کہ یار کہاں اللہ کے رسول اور کہاں ہم اتنے پیچھے رہ گئے، نا جی نا، کل سے ہم بھی آگے بڑھیں گے، ہم نے بھی بڑی کوششیں کرنی ہے جی۔ ایک نے کہا کہ جی کل سے جو ہے نا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب شادی نہیں کروں گا، میں اب شادی نہیں کروں گا، یہ بیویاں، یہ بچے، یہ ذمہ داریاں، انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، میں نے شادی نہیں کرنی ہے، میں نے دیکھ لیا شادی کرنے والے دین سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ کہاں ہے وہ 3 جو میرے گھر آئے تھے جنہوں نے یہ بات کی ہے، آؤ میرے سامنے ذرا۔ آئے وہ، تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ لوں، میں تمہارے سامنے ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے عورتوں سے شادی کی ہے، میں شادی کر چکا ہوں۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یاد رکھو یہ میری سنتیں ہیں، شادی کرنا میری سنت ہے، جو میری سنت کو چھوڑ دینا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو یہ سمجھ لے کہ نہیں میں شادی کے بنا ٹھیک ہوں، نہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ آج کہتے ہیں کہ یار اتنے حالات نہیں ہیں کہ ہم شادی کر سکیں، بڑے حالات نازک ہیں، کاروبار میں ہم تنگی ہے، تو پہلے ہم سیٹل ہوں، پہلے ہم اپنا کاروبار سیٹ کریں گے جی، اس کے بعد پھر ہم اپنا گھر بنائیں گے، اپنا گھر ہونا چاہیے، میں بھی کہتا ہوں ہونا چاہیے، ویری گڈ، بہت اچھی سوچ ہے، پھر اپنا گھر بنائیں گے، اپنا گھر جب بن جائے گا، جب کاروبار سیٹ کر لیں گے، پھر اچھی گاڑی ہوگی، پھر نوکر چاکر ہوں گے، پھر معاملات زندگی کے آسان ہوں گے جی، پھر ہم نے کرنی ہے شادی۔ اور اس چکر میں بہت سارے نوجوان اپنی زندگی کی یہ جوانی نکال لیتے ہیں، کوئی 35 40 سال 45 سال کی عمر میں جا کے پھر جا کے کہتے ہیں اب ہم نے شادی کرنی۔ پھر اب پرابلم کہاں ہے؟ اب پرابلم یہ ہے کہ اب تم نے تو اپنی جوانی گزار لی ہے، اب 45 سال کے تم بوڑھے ہو چکے ہو، تو تمہیں کون اپنی بیٹی دے گا؟ اب یہ رشتہ ڈھونڈنے جب نکلتے ہیں، جوانی میں تو بڑے رشتے ملتے تھے اور بڑا ڈیمانڈ تھا کہ بھئی یہ لڑکا ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا پڑھا لکھا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب تم بوڑھے ہو چکے ہو، اب جس گھر میں بھی دستک دو گے تو وہ کہتے ہیں اوہ اس کی اتنی عمر ہو چکی ہے، سوچ کے بتاتے ہیں نہیں یہ بڑا مشکل ہے، ہماری تو چھوٹی سی بیٹی ہے اور یہ ہے۔ چلے پھر گھوم پھر کے پھر کوئی بیوہ عورت کو ہو جائے، کوئی متعلقہ ہو جائے، پھر وہ ہمارے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے، ہم کیسے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس لیڈی سے شادی کروں؟ نہیں، یہ ہمارے نخرے اور ہمارے جو ڈیمانڈ ہوتے ہیں نا، ان چکروں میں ہم اپنی زندگی کو خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیں قرآن پاک کی طرف دیکھتے ہیں، قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اپنے لڑکوں کے، اپنے لڑکے، اپنے لڑکیوں کا نکاح کرواؤ۔ اگر وہ غریب ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ پہلے امیر ہو جائیں گے پھر شادی کریں گے، ہم غریب ہیں اس لیے شادی نہیں کر پاتے ہیں۔ غریب ہونا اس بات کو ہم ریزن بناتے ہیں کہ یار غریب ہے لڑکا تو شادی نہیں کر رہا، تو
تو اللہ فرماتے ہیں یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. ٹینشن والی بات نہیں ہے. اگر یہ غریب ہیں تو یہ نکاح کر لیں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ انہیں امیر کر دے گا. اللہ اکبر. جب تم ایک ہو نا تو اللہ تمہیں ایک کے برابر رزق دے رہا ہے. تم دو ہو جاؤ گے تو اللہ تم کے برابر دے گا. ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے کہ اس رحمان اس رحیم کی موجودگی میں بھوکا سو جاؤں. ایسے ہو سکتا ہے کہ اس اللہ کی بات میں مان لوں اور میں ڈوب جاؤں. ایسے ہو سکتا ہے. بھلا یہ کیسے؟ میرا ایمان اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے میرے معاملات کو چلانا ہے. وہ اللہ ہے جو میرے ذمہ دار ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بندے تو بے فکر ہو جا، تو بے فکر ہو جا، تیرا رزق میری ذمہ داری. یہ پوری زمین میں نے کس کے لیے بنائی ہے؟ یہاں پہ میں نے فرشتوں کو لا کے رکھنا ہے؟ یہ زمین تیرے لیے میں نے بنائی ہے. اس زمین کی ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں، تو میں تجھے بھوکا سلا دوں؟ میرے تمام مخلوقات ایک طرف اور انسان تو ایک طرف. انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو سب سے محبوب ہے، تو میں تجھے ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ جب انسان اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ کی بات کو مانتا ہے، بھلا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ نہیں اس نے شادی کی ہے، نہیں جی اس کو پھر رہن دو، ٹھیک ہے اس کو اب ڈوبنے دو، اسے ذرا چکھنے دو کہ شادی کے بعد کیا کیا ہوتا ہے. نہیں نہیں نہیں. ایک ہو تو اللہ ایک کے برابر دے رہا ہے. جب دو ہو جاؤ گے تو یقین کریں اللہ دو کا دے گا. جب دو بچے بھی ہو جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ پھر چار کا دے گا. یہ بچے اگر تمہارے بڑھتے جا رہے ہیں تو اب یہ نہ سوچو کہ بچے بڑھ رہے ہیں تو روزی کم ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن بات ہے. رزق دینا اللہ کی ذمہ داری ہے. ہم اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے کوتاہیاں ہوں، لیکن میرا اللہ جو ذمہ داری لے لینا اس میں کوتاہیاں کبھی نہیں ہوتی ہیں. اللہ نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، وہ ہو کے رہے گا. اس لیے آپ ٹینشن نہیں لیں، غربت کو بہانہ نہ بنائیں. اللہ امیر کر دے گا. اللہ فرماتے ہیں یغنیہم اللہ من فضلہ. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے امیر کر دے گا، اسے غنی کر دے گا، لوگوں سے لامحتاج کر دے گا، لوگوں سے بے پرواہ کر دے گا. اسے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ اپنی غیب سے اسے دے گا. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تین قسم کے ایسے لوگ ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا. اللہ نے اپنے ذمہ یہ بات لے لی ہے کہ میں ان لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. ان میں سے ایک والناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا، وہ شادی کی خواہش رکھنے والا، جو شادی اس لیے کرتا ہے تاکہ برائیوں سے بچ سکے، جو شادی اس لیے کرتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، کیونکہ اسلام نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وعدہ ہے میں اس بندے کے ساتھ ہوں، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑنے والا. اس کے معاملات کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ ہم نے خود سے ان چیزوں کو مشکل بنا دیا ہے. یہ مشکل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کرنے کا استطاعت رکھتا ہے وہ فوراً شادی کر لے. فإنہ اغض للبصر، اس سے نظریں جھک جاتی ہیں. وأحسن للفرج، شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. ومن لم يستطع، جو یہ نہ کر سکے، فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے. فإنہ لہ وجا، کیونکہ اللہ تعالیٰ روزوں کے ذریعے اسے گناہوں سے برائیوں سے بچا دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ کچھ بنیادی باتیں، کچھ اہم باتیں تھیں نکاح کے بارے میں، شادی کے بارے میں. ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں. اگر بچے جوان ہو چکے ہیں اور جوان ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کو شادی نہیں کرنے دے رہے ہیں، اور اس وجہ سے اگر بچے گناہ کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، برائی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، تو یاد رکھیں ان ماں باپ کو اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. یاد رکھیں یہ اللہ کے ہاں مجرم بن رہے ہیں. تو اپنے بچوں کو اس نیکی میں تاخیر نہ ہونے دیں. اللہ نے چاہا تو اگلے جمعے مزید اس موضوع میں آگے گفتگو کرتے ہیں، اور شادی کے حوالے سے اور میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے کی ہیں ان باتوں کو ہماری اصلاح کا سبب بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعمن تبعهم وسار بنهجهم واقتدى أثرهم إلى يوم الدين. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أموالنا وأهلينا ومن الماء البارد على الظمأ. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا ترافقوا اعتدلوا, मिल जाए तो कोई दुरुस्त रखें, पैर से पैर कंधे से कंधा मिलाएं, दरमियान में खाली जगह ना छोड़ें, कपड़ों को ढकने से ऊंचा रखें. अल्लाहु अकबर. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم
رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أعني على وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله.